بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تلاوت کون فرما رہے ہیں جی؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کل ہم نے پس منظر کے طور پہ چند چیزیں یہود اور نصارہ جلدی میں ایسے چند چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ آج ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا احکامات تھے، کیا کیا چیزیں۔ پہلی یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 112، 11 بھی ہماری شامل تھی نصاب میں، وہ ہم نے نہیں پڑھی ہے، یعنی اس طرح سے اس کا ترجمہ اور تلاوت نہیں ہوئی۔ کل 10 تک ہوئی تھی، ابھی آج جنہوں نے سٹارٹ کیا تو وہ 12 سے سٹارٹ کر دیا۔ بہرحال جو ہماری آیت نمبر 112 ہے، اس کے اندر دو چیزوں کا جو اظہار ہے وہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ، ایک تو لفظ محسن کا سمجھ آتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکوکار ہو گیا، فلاح اجرہ عند ربی ہی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا یا ہوں گے۔ یحزنون جمع کا صیغہ ہے تو نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بنا لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کا وارث اور مالک ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی وہی مالک ہے، لیکن جتنی زندگی اس نے گزارنی ہے، جو کام اس کے ذمے تھے، وہ بھی اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے، بندے کو کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر پھر کوئی خوف بھی نہیں رہتا اور پھر وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتا، یعنی تمام تر فلاح اسی کے حصے میں آ جاتی ہے، اسی کے حصے میں آ جاتی ہے۔ اگر اب پچھلی آیت کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہودیوں کی جو ذہنیت تھی کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس سوچ اور اس سوچ کو لے کے جو آج ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کے اندر ہی کوئی فرقہ اور کوئی گروہ اور کوئی گروپ ہے جو اس ذہنیت کو رکھتا ہے، جو ان کے ہاں تھی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی نہیں ہے، یہ جو فتوے بازیاں تھیں، اس ذہنیت کا مالک جو کوئی بھی ہے آج کے اس دور میں، یہ یہ آیت کریمہ اس شخص کی سوچ کا رد ہے، یعنی ان کی یہ سوچ پھر دور چلی جاتی ہے اور وہ اس سے ان کو ہٹنا لازم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اجر اللہ کے ہاں ہے، ان کا تمام اجر، ان کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ تو اللہ کے پاس جس کا اجر ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اللہ کا جو اللہ نے اس کو اجر دینا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ پھر اس کو نہ دنیا کے کسی شخص کی، دنیا میں سے کسی کا خوف رہتا ہے، نہ وہ دنیا میں کسی کے لیے رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، نہ اس کو کسی نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، محسن بن جاتا ہے، یعنی نیکوکار بن جاتا ہے، احسان کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کے لیے اجر اللہ کے ہاں ہے۔ یہ رد ہے اور جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں، خود سے فیصلہ کرتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں یہ جنتی، یہ جنتی نہیں، یہ دوزخی نہیں۔ تو اس کا جو
اجر ہے اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاں ہی ہے، اور وہ روز حساب اس کا اجر دینے والا ہے، اور اس اجر کو وہ روز حساب دے گا۔ یعنی آخرت میں جو ہونا ہے اس کی بشارت ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان پر جو کرم کرنے ہیں، جو انعامات کرنے ہیں، جو ان کے لیے اکرامات ہیں، تو وہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ اس کی بشارت یہاں دے دی کہ پھر اے بندہ مؤمن، اے بندہ محسن، یہاں دنیا میں نہ گھبرانا ہے اور نہ کسی سے مدد طلب کرنی ہے، نہ تمہیں کسی کا خوف ہونا چاہیے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ پھر خوف ہے نہ کسی قسم کا غم اور رنج۔ تو یہ اللہ کی جو دو اس میں ایک تو ان لوگوں کا جو مخلص ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ اور دین کے ساتھ، اور یہ اٹ سیلف اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ جو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوگا وہ ہی دین پر عمل کرے گا اور دین کی باتوں کو اپنائے گا۔ اگر کوئی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ دین کی باتوں کو اپنا نہیں سکتا۔ اپنے ساتھ اخلاص ہی یہی ہے، یعنی اپنے ساتھ اپنی بھلائی چاہنا۔ وہ ہدایت صرف اور صرف دین میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اطاعت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اسی طرح سے اگلی جو آیت کریمہ ہے، اب اس کا کنیکشن اس سے اوپر والی اور درمیان والی ان دونوں کے ساتھ۔ وقالت الیہود لیست النصارى، جس کا میں پس منظر اور بیک گراؤنڈ کل عرض کر چکا تھا۔ اس آیت کریمہ میں بیسیکلی جو یہود و نصارہ ہیں ان کا ایک دوسرے کی تنقیص اور تحقیر کرنا، یہ اس کے اندر سے ثابت ہے۔ میں نے بتایا تھا کل کہ دو گروہ آئے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا۔ ادھر سے جو یہودیوں کو بھی کچھ لوگ وہاں چلے گئے، تو آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور مناظرہ کر رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ یہ جو ترجمہ ہے یہیں پہ، اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں۔ بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تین کیٹیگریز بیان ہوئی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، اور تیسری کن کی؟ مشرکین کی۔ یہ تین کیٹیگریز، تین گروہ کا ذکر ہوا، اور وہ سارے کے سارے یہی کہتے تھے، یہ یہود نصارہ کو، نصارہ مشرکین کو، مشرکین نصارہ کو، نصارہ پھر اسی طرح سے یہودیوں کو۔ تو یہ آپس میں سارے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم صحیح نہیں ہو، ہم صحیح ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو کتاب تھی وہ کتاب بتا رہی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں اور یہ یہودی ہیں، اور وہ بتانے والی کتاب عیسائیوں کے پاس تھی اور عیسائی بتا رہے تھے عیسائیوں نے اس میں سے احکامات اور چیزیں تھیں۔ تو یہ دونوں اور تینوں پارٹیاں وہاں موجود تھیں اس وقت، یہودی، نصرانی اور مشرکین۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے اور اس بارگاہ کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں، یا حضور وہاں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضور وہاں بیٹھ کے کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ تمہارا دین غلط ہے یا تمہارا غلط ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جو میرے پاس کتاب ہے یہ تمہاری تصدیق کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ مشترک چیزوں پر اکٹھے ہو جاؤ۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تمہارے آباء و اجداد کا ذکر ہے، پورے بنی اسرائیل میں سے انبیاء کا ذکر ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں
حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دین سچا دین ہے کیونکہ یہ تمہارے دین کی بھی اطلاع دینے والا ہے، تمہارے دین کو بھی بتانے والا ہے، اس کا بھی پیغام دینے والا ہے کہ وہ بھی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، آپ لوگوں نے چینجنگز کر دیں، تو یہ آپ لوگوں کا ہے۔ لیکن جو متقدمین یہودی یا عیسائی ہیں، جو پہلے کے یہودی یا عیسائی ہیں، ان سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تحریف کی ہے، یہ جو چینجنگ کی ہیں، یہ انہوں نے کی، یہ آپ لوگوں نے کر دی ہیں۔ اب آپ کی ان چینجنگ کے باوجود بھی وہ کتابیں آپ کو پکار رہی ہیں دین اسلام کی طرف، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسد کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسد کر رہے ہیں۔ تو اس سینیریو میں کسی کو یہودی کہنا چاہیے اور کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ میں بھی جس قدر تفرقہ ہے، جس قدر لوگ اپنے اپنے دین کے معاملے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، جس قدر لوگ ایک ایک چیز کو پکڑ کے اتنے اس پہ متشدد ہیں کہ دوسرے کو کافر گردانتے ہیں، کافر گردان کے اس کو یا جنت کا حقدار اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور اگلے کو دوزخ کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو چیز اور روش ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو بریلوی ہے وہ دیوبندی کو گالیاں دے گا، جو دیوبندی ہے وہ کسی سنی کو گالیاں دے گا، سنی کسی شیعہ کو دے گا، شیعہ کسی دوسرے مکتبہ فکر اور کسی دوسرے فرقے کو دے گا۔ تو یہ مختلف فرقے جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دوسرے کو کافر گردانتا ہے، ایک اپنے مذہب کے مطابق اور عقیدے کے مطابق کتاب لکھتا ہے تو دوسرا ایک توحید کے کسی پہلو کو بیان کرتا ہے تو شان رسالت میں تنقیص ڈھونڈتا ہے، ایک شان رسالت پہ کتاب لکھتا ہے تو وہ توحید کو پھر شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی اولیاء اللہ کو مانتا ہے، اسی طرح سے کوئی صحابہ کو ماننے والا ہے تو وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کو ماننے والا ہے تو وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کافر گردانتا ہے۔ جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ تو اس طرح سے پورے کا پورا معاشرہ بٹا ہوا ہے۔ پہلے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ بٹوارا صرف دین کے معاملے میں اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اس کو بہت نیچے کے لیول پہ لے جائیں۔ قرآن مجید میں تو وہ آیت کریمہ ہے کہ ہم نے ان کو قبائل میں کیا، لیکن قبائل میں بھی کیا تو وہاں کسی قسم کی برابری یعنی اس چیز کو نہیں رکھا کہ یہ قبیلہ اور یہ کام کرنے والا ابتر ہے اور یہ والا اونچا ہے یہ نیچا ہے، اس طرح سے نہیں رکھا۔ مثلا ہندوؤں کے اندر جو ذات پات کا جو سسٹم ہے، ان کے ہاں شودر ہے، برامن ہے، ویش ہے، وہ سارے کے سارے خشتری ہیں، جو یہ ان کے ہاں ایک کیٹیگری ہے کہ ایک چیز ان کی اعلیٰ ہے تو دوسری ان کے ہاں ادنا ہے۔ ادنا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کر سکے۔ اسلام نے قبائل میں پہچان کے لیے بٹنے کا حکم دیا، قرآن مجید کی واضح نص ہے، آگے آئے گی تو اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ تو بے شک حکم دیا، لیکن ایٹ لیسٹ بطور انسان یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر فضیلت دی، کسی کے ہنر کی بنا پر، کسی کے کسی فضل کی بنا پر، کسی کو عقل کی بنا پر بے شک فضیلت دی، لیکن یہ ایک ایسا سرٹن مقام ہے کہ جہاں پہ یہ سارے برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں، ان کا کھانا پینا برابر ہے، ان کے دیگر معاملات سارے کے سارے برابر ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا نہیں، اگر ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اگر ہم الوہیت پہ پیرا دینے والے ہیں، تو ہم نے ضرور بھی ضرور شان رسالت میں نقص نکالنا ہے۔ ہم نے کہنا ہے وہ علم غیب نہیں رکھتے ہیں، ہم نے کہنا ہے کہ ان کا شفاعت کے متعلق ان کا جو ہمارا نظریہ ہے کیا وہ زندہ ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ہم جو پہلو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے، ان کے متعلق یقیناً نقص کا پہلو ہم نے نکالنا ہے۔ تو یہ ایک الگ طرح کا فرقہ اور ایک الگ طرح کی چیز ہے۔ پھر اسی طرح سے جو دوسرا ہے شان رسالت والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب والا، تعظیم والا، محبت والا، اس نے تو اتنا بڑھا دینا ہے کہ اس نے دونوں کے درمیان کوئی ایک
ایسا چیز نہیں رکھنی کہ دونوں کے درمیان فرق رہ سکے، یا رسالت میں اور الوہیت میں، تو وہ ملا دینا ہے اس نے سارے جو زمین سے آسمان تک سارے کلابے ملا دینے ہیں۔ ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ آپ کو آئے دن جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھیں تو تھمبنیل ہی ایسے ایسے ملتے ہیں، بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شیعہ عالم کے ملے گی کہ اس نے شترول کر دی ایک سنی کی طرف سے ملے گا اس نے شیعہ کی شترول کر دی، کوئی موضوع ہوا اس موضوع کو لکھا اور اس کے معاملے میں جی مناظرہ ہو گیا، اس کو مات دے دی۔ ایسے ایسے ٹاپک، ایسے ایسے چیزیں لکھتے ہیں، لغو اور بے بنیاد سی چیزیں لکھتے ہیں۔ تو یہ ساری نفرت کو پھیلانے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہاں پہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو فرقوں میں بٹنا ہے یا قبائل میں بٹنا ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یوں جیسے ہم آج شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کی صورت میں موجود ہیں، یہ یہاں ایسے موجود ہونا بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس حق نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس حق ہے، اور اس میں حق کے بعد اگلی چیز ہے اور وہ غلو ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کی مثال سادہ سی ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر کی کہ جس پہ عصا مارا اور 12 چشمے جو ہیں وہ نکل آئے۔ 12 چشمے کیوں نکل آئے؟ 12 قبائل تھے آگے، ہر ایک نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اس میں سے پانی پینے لگ گیا، اس میں سے وہ سیراب ہونے لگ گیا۔ تو وہ حق جہاں سے آ رہا تھا وہ منبع تو ایک تھا، جہاں سے چیزیں نکل رہی تھیں وہ پتھر تو ایک تھا، اب اس میں سے 12 ڈائمینشنز آگے نکل رہی ہیں، 12 آگے مزید اقسام ہے اس کی، یا 12 مزید اس کے آگے اس کی سوتے پھوٹ رہے ہیں اس سے، ہر ایک کو وہ پانی مل رہا ہے، ہر ایک کو سیراب کر رہا ہے، تو وہ ان میں سے کیا وہ حق نہیں ہے؟ وہ یقیناً حق ہے۔ لیکن اب جو کوئی اس میں افراط اور تفرید کرے گا، بڑھائے گا، ظلم کرے گا یا کمی کرے گا، ظلم کرے گا، تو پھر اس پر یقیناً وہ وعید بھی ہوگی اور وہ سزا کا بھی مستحق ہے، اور یہ سزا بھی میں اور آپ کوئی نہیں دے سکتا اس کو، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان کا یحکم بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت ہی فرمائیں گے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہ کہ جو ہم موجود ہیں یہاں اس معاشرے میں، بے شک قبائل ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ ایک بات میں نے اپنے قرآن لور سے کل کہی کہ ہم حسد نہیں کریں گے۔ ہم دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ ایسے لوگ ہوں گے جو کوشش کریں گے ہم کہ حقیقی جو قرآن مجید کی روح ہے اس کو پا کے ہم اپنی زندگیوں پہ اس کو وارد کریں۔ ایک بات میں نے کل عرض کی تھی کہ حسد نہیں کریں گے، کم از کم یہ جو 15 16 20 لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، 22 لوگ موجود ہیں، یہ جو قرآن لور ہیں، یہ کم از کم اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم ضرور کریں آج میرے ساتھ۔ یہ اپنی زندگیوں میں ایسا رول ماڈل اپنے آپ کو بنائیں کہ یہ قرآن کی جو تعلیمات ہم پڑھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم پڑھ کے اپنے دماغ کو بھرتے رہیں، اپنے شعور میں چیزوں کو لاتے رہیں، بلکہ ان کو پریکٹیکل بھی بنائیں، اپنی زندگیوں پہ ان کو لاگو کریں۔ ہم نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں ایک چیز میں نے اس سے پہلے نہیں کہا، یعنی قرآن مجید کی 100 آیات ہم نے پڑھ لی، 100 میں سے 100 احکام تو ہم میں پڑھے نا، لیکن اس میں عرض یہی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جیسے میں نے کل کہا کوئی حسد نہیں کرے گا، دوسری میری یہ بات لکھ لیں کہ کوئی آپ میں سے کسی کو برا نہیں کہے گا، کوئی برا نہیں کہے گا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو،
کسی وہ چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، وہ چاہے اپنے فرقوں میں سے ہو، یعنی اپنے جو مذاہب آگے ہیں، وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، وہ جعفریہ میں سے ہو، وہ کوئی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ یہ دو میں نے چھوٹے چھوٹے جملے آپ سے عرض کر دیے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ کسی کو آپ برا نہیں کہیں گے۔ ہاں، دوسری بات یہ آئی کہ یہاں پھر کوشچن ہوگا، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اس کو سمجھنے کی، اس عقدے کو حل کرنے کی کوشش کے لیے یہ ہے کہ آپ اس بندے سے وہ سوال کریں، نہ یہ کہ آپ اس کے متعلق اپنا ذہن بنائیں اور بری خیالات اور بری چیزوں کو لائیں۔ برا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا ہر ایک کے پاس حق ہے، اب افراط اور تفرید کا ذمہ دار وہ ہے۔ کیا ہم توحید والوں کو نکال سکتے ہیں؟ بتائیے، ساری کی ساری توحید ہی نہ نکل گئی، اور توحید کے بغیر ہم کیا چیز ہیں؟ اب توحید والے رسالت کو نکال سکتے ہیں؟ رسالت کے بغیر تو رسائی ممکن نہیں ہے توحید تک، توحید تک تو رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب رسالت تک رسائی، پھر اسی طرح سے یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے۔ جو اولیاء کرام کو برا کہتا ہے، جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا کہتا ہے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور بڑے بڑے بدبخت ہیں جو آج کے دور میں گستاخی کرتے ہیں اہل بیت کی شان میں، اور پھر ایسے ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اس بات پہ وہ فرعون بن جاتے ہیں، شان میں ڈاکے مارتے ہیں، اور پھر وہاں پہ وہ اتنے بڑے ہول کریٹ کر کے اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹائی کی بھی پھر انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ سارے موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب میں جو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ نفسیات پڑھ کے ہمیں سبق یہ ہے کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنی ہے، کوئی فساد نہیں کرنا، کوئی دنگا نہیں کرنا، کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو تکلیف ہو، اور ہمیشہ وہ باتیں نہیں کیا کرتے، ہمیشہ وہ باتیں نہیں کریدا کرتے جس سے تکلیف ہو، جو اذیت کا باعث بنے، وہ باتیں نہیں کیا کرتے جس سے فساد برپا ہو، جس سے امن تباہ ہو، جس سے معاشرے میں بدامنی ہو، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تو آج کے بعد سے آپ لوگوں میں سے کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ ایک حسد نہیں کرنا، دوسرا کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ اور اٹ سیلف میں نے کل بتایا تھا کہ یہ جو نفرت اور عداوت ہے، یہ حسد کی طرف لے جاتی ہے، اور حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، اور دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے آگ جو لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں، حسد کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں محبت کرنی ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ٹھیک ہے، نہیں، جو اس کے پاس ٹھیک ہے اس کو کہنا ہے کہ یہ تمہارے پاس ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو، بلکہ ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ ہم ٹھیک رکھیں، ہم ٹھیک رکھیں، تبھی جا کے ایک نیشن اور ایک قوم بنے گی، تبھی جا کے اتحاد ممکن ہے، اور اتحاد کے نتیجے میں ہم عروج کی راہ پر اور منزل پر گامزن ہوں، ادروائز عروج ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم چونکہ آج زوال میں ہیں، زوال پذیر ہیں، تو ہماری یہ سوچ بن چکی ہے، ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں، ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اور اپنے لیے بھی پھر کوئی یہاں حساب ہی نہیں ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، جو کچھ آتا ہے لے آتے ہیں ہم، جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اپنے لیے اس کو اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ زوال کا المیہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم زوال میں ہوتی ہے تو وہ ایسا ہی سوچتی ہے، جب اس کی سوچ چینج ہو جائے اور وہ اپنی ہی بجائے اپنے کو درست کر کے کسی دوسرے کا بھی سوچنے لگ جائے، تو وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جاتی۔
وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو ترقی دیتا ہے، اس کو عروج دیتا ہے، زوال سے نکالتا ہے تو عروج ضرور دیتا ہے۔ کوشش ہمیں یہی کرنی ہے، مسلکی اور جو مذہبی اختلافات ہیں ان سب کو دور کرنا ہے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ یہ اب یہاں سے نئی آیت کریمہ اور ایک نیا مضمون ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کون کرے گا جی تلاوت؟ جی تلاوت کون کرے گا؟ بشرا آپ کریں تلاوت۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ومن ازلم ممن منع، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرات عذاب عظیم۔ اگلی بھی پڑھ دیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان اللہ وَقَالُوا واسع اتَّخَذَ علیم۔ اللَّهُ وَلَدًا۔ جی وَقَالُوا، طرح کے پڑھوں؟ جی جی وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ۔ وقال، دو طریقے ہیں، وقال اتخذ اللہ پڑھیں گے، اتخذ اللہ نہیں پڑھیں گے، یا پڑھیں گے وقالو، یہاں اگر وقف کریں گے تو پڑھیں گے اتخذ اللہ، اتخ الف کے نیچے زیر کے ساتھ، یعنی حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ۔ جی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ما فی كل السماواتی، دو اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہیں تو ایک الف کے برابر ان کو کھینچیں گے۔ بل لہو، یہاں بھی ایک الف کے برابر، ما یہاں بھی ایک الف کے برابر، فی یہاں بھی الف کے برابر، اس کے بعد دو الف المدیہ صغیرہ ہیں، فی السماواتی، فی السماواتی۔ جی في السماوات والأرض كل له قانتون۔ کل لہ قانتون۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے حروف مدہ گزرے ہیں، کتنے، اور پھر اسی طرح سے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ سب سے پہلے واو ہے، واو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہیں، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد الف حمزہ آ گیا ہے، اور حمزہ آیا اس لیے اس نے اس پر اظہار کیا، ہم نے پڑھا ومن ازلم، ومن ازلم، پھر اسی طرح سے ممن مانا، ممن یہاں نون ساکن کے بعد میم آ گیا، اور یہ میم حروف ادغام میں سے ہے تو یہاں بھی ہم نے کیا کیا، ادغام کیا۔ وممن منع عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ ہا عین ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، ممن منع ادغام کے بعد ہم نے پھر اسی طرح سے مساجد اللہ میں سین کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اللہ 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 اس میں جلالت ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں فتحہ آ گیا ہے، ممن مساجد منع مساجد اللہ، مساجد اللہ، اس کے بعد پھر ان نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس یذکارو فیہا، یذکارو فیہا، یا ساکن ما قبل اس کا مکسور آ گیا، یہاں ہم مد کریں گے، حسمہ ہا کے اوپر الٹا پیش، الٹا پیش کو ہم نے کہا تھا واو المدیہ الصغیرہ، وسعا اس کو الف المدیہ الصغیرہ کہیں گے، لیکن اس کو الف المکسورہ کہیں گے، وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر آپ الف المدیہ الصغیرہ ہی بولیں اس کو، جب پڑھ لیں گے تو وہ قاعدہ لگا لیں گے۔ فی میں یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟
مد ہوگا ایک الف کے برابر پڑھیں گے. خرابی ہا میں الف خالی حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ مد ہوگی. ہا میں بھی الف خالی حرکت ہے ما قبل مکسور ہے ما قبل مفتوح ہے تو یہاں پر بھی مد ہوگی. اولئک الف المدیہ الصغیرہ ہے, یہاں پر اوپر جو مد آئی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے, وہ آگے آئے گا ہم پڑھیں گے. لیکن الف المدیہ صغیرہ ہے تو وہ ادا کریں گے اور آگے چلیں گے. ما کانا, ما میں الف خالی حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے تو یہاں پر بھی مد کریں گے. کانا میں الف خالی حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے, مد کریں گے. لہم میں میم ساکن ہے, میم ساکن کے بعد حمزہ ہے. با اور میم کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی اظہار کیا, پھر اس کے بعد یدخلوہا کتب جد دن میں سے دال آ گیا, دال پر کیا کریں گے؟ کلکلا. دال پر کیا کریں گے؟ کلکلا کریں گے. ہاں میں پھر الف خالی حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ مد ہوگا. الا خائفین, خائفین میں الف خالی حرکت ما قبل مفتوح تو یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ مد کریں گے. لہم فی الدنیا خزیون, لہم فی الدنیا خزیون, فی میں یا ساکن ہے ما قبل مکسور ہے تو یہاں پر بھی مد کریں گے. دنیا میں الف خالی حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے, مد کریں گے. تو یہ دیکھتے چلے جائیں آپ کے جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں کتنے لاگو ہوتے ہیں, کتنے بار بار ریپیٹڈلی آتے ہیں. مدات کتنی آ رہی ہیں, نون ساکن نون تنوین کتنے آ رہے ہیں, میم ساکن کتنے آ رہے ہیں. تو اس پر ہم آہستہ آہستہ غور کرتے رہیں گے تو آگے ہم چلتے رہیں گے. بہرحال اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور میں مضامین آپ کو بتاتا جاتا ہوں, آپ اس کو لکھتے جائیں اور تفصیل سے جہاں بات کرنی ہوگی میں انشاءاللہ وہاں پہ بتا دوں گا. یہ جو آیت نمبر 114 ہے, اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا, بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. پھر اسی طرح سے اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے, پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے, یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے. بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے, حالانکہ وہ اس سے پاک ہے, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے, اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. یہاں تک مضامین بتاتا ہوں. اس میں جو آیت نمبر 114 ہم نے پڑھی وہ مسجدوں سے متعلق ہے, یعنی مساجد میں ذکر الہی سے روکنے والے دراصل مساجد کی بربادی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ذکر الہی جو ہے وہ جہرن نہیں کرنا چاہیے, سرن کر لیا جائے بس اتنا ہی کافی ہے, جہرن نہیں کرنا چاہیے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں, وہ مسجدوں کی بربادی. اب بلند آواز میں یہ بھی نہیں ہے کہ سپیکر لگا لیں اور پھر وہ شروع کر دیں ذکر, یہ بات بھی نہیں ہے. دوسروں کے آرام میں بھی خلل نہیں ڈالنا. بہت ساری احادیث اس کے متعلق موجود ہیں. قرآن مجید بھی اتنی آواز میں اونچا پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ باقی سارے اٹھ جائیں اور جاگ جائیں اور ان کو تکلیف ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف یہ ہے کہ حکم بھی دیا ہے کہ تلاوت بھی کرنی ہے, لیکن ایسی آواز سے, ایسی خوبصورت ماحول میں کہ جس سے دوسرے ڈسٹرب بھی نہ ہوں اور اس کا حق بھی ادا ہوتا رہے. اسی طرح سے مساجد میں بے باکی اور ایک دوسرے پر زیادتی کی جسارت سخت بے ادبی اور ظلم ہے. اس کو بھی اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے, یعنی مساجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے مساجد کی بے حرمتی, اس کی سزا بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. پھر اسی طرح سے جو آیت نمبر 115 ہے اس میں اللہ رب العزت کی ملکیت, بیسیکلی یہ ایک واقعہ ہے پورا جس کا سینیریو ہے. میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے جو ہے وہ کنورٹ ہوا کعبہ شریف کی طرف, اس سے پہلے بھی تھا. یعنی یہاں آتا ہے کہ 46 دن یا غالباً 86 دن, دونوں اقوال ہیں کہ اتنے دن یعنی کعبۃ اللہ سے پلٹ کے جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے عبادت, اس طرف سے پلٹ کے بیت المقدس کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہجرت کی تو وہاں یہودی موجود تھے, تاکہ وہ ان کو تھوڑا ان کے ساتھ کرنے کے لیے
تو وہ پلٹ دیا گیا۔ اب پھر اللہ رب العزت، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل یہ تھا کہ اس طرف نہ کروں، بلکہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کی طرف ہی کروں جس طرف وہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دعا کرتے رہتے تھے۔ تو وقت آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب کعبہ شریف کی طرف پھر جاؤ، جس طرف ہم آج منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہاں جب یہ واقعہ ہو گیا، صحابہ مڑ گئے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، بیت المقدس سے پھر گئے، تو وہاں پہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، کبھی کسی طرف قبلہ بن جاتا ہے، کبھی کسی طرف۔ اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے اس کا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہر طرف اللہ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف اللہ ہے، تو جہاں چاہے جس طرف چاہے وہ منہ کروا کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی چیز ہے وہ یہ 116 آیت نمبر جو ہے، اس میں اہل کتاب کے عقیدہ اولاد الہی کی تردید اور استدلال توحید ہے۔ یہ اس کا بیسک مضمون ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور جو مشرکین تھے جن 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اب اس عقیدے کا یہاں پہ جو ہے وہ رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور وہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو اس کا پھر وہ یعنی رد کیا، اور پھر اسی کے ساتھ جو اللہ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا۔ پھر اسی طرح سے آیت نمبر 117 میں باری تعالیٰ کا بالائی اور زیری کائنات کو اصلاً عدم سے وجود میں لانا، اور جو امر کن ہے اس کی بات ہے، یعنی کائنات نہیں تھی تو اس کو وجود میں لایا۔ اس بات کو اگنور کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے کہ وہ کیسے لایا، کیا وہ پہلے موجود تھی یا نہیں تھی، صرف اس بات پر اتنا یقین رکھنا ہے اور یہ مضمون یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے بدیع السماوات والارض ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے۔ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے سارا اسی کی تخلیق ہے، اور وہ قادر ہے، اور وہ کن فرماتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی کام کو پورا کرنا ہو، تکمیل کرنی ہو، تو امر کن کے ذریعے سے وہ کرتا ہے۔ یہاں تک بات میری آج کے دن میں ہم نے یہاں تک بات مکمل کر لی۔